گرامی قدر حضرات، یونان وہ کشتی والا جو حادثہ ہوا اس میں جو بندے اللہ کو پیارے ہو گئے، ان کی نماز جنازہ کے حوالے سے یہاں کبھی کسی گاؤں میں اعلان ہو رہا ہے، کبھی کسی گاؤں میں اعلان ہو رہا ہے جی فلاں کا جی غائبانہ نماز جنازہ، فلاں کا جی غائبانہ نماز جنازہ۔ تو عرض یوں کرنا چاہتا ہوں کہ غائبانہ جنازہ جو ہے وہ جائز نہیں، چونکہ میت کا سامنے ہونا شرط ہے، یعنی جو جنازہ پڑھ رہے ہیں میت کا ان کے سامنے ہونا شرط ہے، تو پھر جنازہ ہوتا ہے۔ جب یہ بات کی جاتی ہے تو بعض لوگ کہتے ہیں جی وہ حضرت نجاشی والا معاملہ کہ جی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی غائبانہ نماز جنازہ پڑھائی، تو جو ان کی نماز جنازہ جو پڑھائی گئی وہ غائبانہ نہیں تھی، وہ تو حاضرانہ تھی، کیونکہ حدیث شریف بھی ہے صحیح ابن حبان کے اندر کہ وہ جب جنازہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑھایا تو وہ جنازہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے کر دیا گیا۔ حدیث شریف ہے صحیح ابن حبان کے اندر جلد 4 میں، تو روایت نمبر 3102 نمبر، حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہ اطلاع دی، انبانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اخاکم النجاشی توفی فقوموا فصلوا علیہ۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارے بھائی نجاشی کا انتقال ہو گیا ہے، تم لوگ اٹھو اور اس کی نماز جنازہ ادا کرو۔ فقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وصفوا خلفا، تو ہم نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے صفیں بنائیں اور حضور علیہ السلام نے نماز جنازہ پڑھائی۔ وقبر اربعا وهم لا يظنون الا ان جنازته بین یدیہ، اور ہم لوگ یہی گمان کر رہے تھے کہ جیسا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ان کا جنازہ کر دیا گیا ہے۔ تو یہ حدیث شریف ہمیں بتلا رہی ہے کہ حضرت نجاشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا جنازہ، آپ کی میت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے کر دی گئی، اس لیے تو ہم کہتے ہیں کہ میت کا سامنے ہونا شرط ہے، اور ان کی میت جو ہے، ان کا جنازہ جو ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے کر دیا گیا، تو لہٰذا یہ غائبانہ جنازہ نہ ہوا، حاضرانہ جنازہ ہوا۔ دوسرے نمبر پر اگر آپ دیکھیں تو امام قرطبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے یہ سورہ بقرہ کے اندر یہ جو آیہ مبارکہ ہے اینما تولوا فثم وجہ اللہ، اس کے تحت آپ دیکھیں تو آپ فرماتے ہیں کہ ان الارض دحیت له جنوبا وشمالا حتی رعا نعش النجاشی، یعنی شمالاً جنوباً زمین کو لپیٹ دیا گیا حتیٰ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت نجاشی کے وہ جنازے کو دیکھ رہے تھے۔ کما دحیت له شمالا وجنوبا حتی رعا المسجد الاقصی، جیسا معراج کی رات کفار نے اعتراض کیا تھا کہ آپ نے تو مسجد اقصی دیکھی نہیں، بتائیں اس کے دروازے کتنے ہیں، کھڑکیاں کتنی ہیں، تو جیسے وہ مسجد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے کر دی گئی، اسی طرح حضرت نجاشی کا جنازہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے کر دیا گیا۔ یہ اگر آپ تفسیر قرطبی دیکھیں تو اس میں آپ یہ دیکھیں کہ آپ فرماتے ہیں کہ شمالاً جنوباً زمین کو لپیٹ دیا گیا، اور حضرت نجاشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کا جو جنازہ تھا، آپ کا جو جسم مبارک تھا وہ حضور علیہ السلام کے سامنے کر دیا گیا، ٹھیک ہے جی۔ اور دوسرے نمبر پہ آپ اسی آیہ مبارکہ کے تحت فرماتے ہیں، قال ابن عربی کا قول نقل کرتے ہیں، والذی عندی فی صلاۃ النبی علی النجاشی انہ علم ان النجاشی ومن آمن معه لیس عندهم من سنت الصلاۃ علی المیت آثر فعلم انہم سیدفنونہ بغیر صلاتہ فبادر الی الصلاۃ علیہ۔ ابن عربی رحمۃ اللہ تعالیٰ آپ کا یہ قول یہاں پہ امام قرطبی نقل فرما رہے ہیں کہ آپ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی نماز جنازہ ایک تو اس لیے پڑھائی کہ آپ جانتے تھے کہ وہاں جو کچھ چند مسلمان ہیں ان تک جنازے کا حکم پہنچا ہی نہیں، تو لہٰذا وہ حضرت نجاشی کو بغیر جنازے کے دفن کر دیں گے، تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھانے میں
جلدی کی. آپ دیکھیں یہاں پہ غور فرمائے ذرا، تو یہاں پہ آپ کو وہ روایتیں مل جائیں گی. لہٰذا یہ کہنا کہ جی وہ نماز جنازہ غائبانہ تھی، غائبانہ نہیں تھی، حاضرانہ تھی. اور میرا یہ چیلنج ہے سارے ان لوگوں کو جو غائبانہ نماز جنازہ کے کہ جناب کو سمجھتے ہیں کہ یہ جائز ہے ہمارے نزدیک، ان کے لیے میرا چیلنج ہے کہ پوری ذخیرہ احادیث میں سے ایک روایت بھی ایسی دکھائیں کہ جس میں صلاۃ المیت علی الغائب، کوئی غائب کا، کوئی صلاۃ الغائب کا کوئی ایک لفظ دکھائیں کہ اس میں ہو کہ غائبانہ جنازے کا کوئی لفظ ہو کہ یہ غائبانہ نماز جنازہ. صلاۃ الغائب کا کوئی ایک لفظ ہی دکھا دے پورے ذخیرہ حدیث میں سے، صحیح روایت ہو کوئی، تو ہرگز نہیں یہ لے کے آ سکتے. تو لہٰذا یہ اس طرح کرنا. اور دیکھیں بعد میں کئی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دور دراز علاقوں میں شہید ہوئے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نماز جنازہ نہیں پڑھی. ائمہ اربعہ کو دیکھیں تو وہ بھی غائبانہ نماز جنازہ کو جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جائز نہیں ہے. یہ مالکی ہیں، امام قرطبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ مالکی ہیں، اور یہ بھی فرما رہے ہیں کہ یہ ان کا بھی یہ موقف ہے کہ یہ غائبانہ نماز جنازہ جو ہے یہ درست نہیں ہے. یہ صرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا خاصہ ہے کہ اس میت کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے کر دیا گیا، اور اس میں کوئی چمبے والی بات نہیں ہے یا کوئی ایسے بندہ کہ جن آپ کو عقل ماننے کو تسلیم نہیں ہے. اب بخاری شریف میں روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھا رہے تھے، نماز پڑھاتے ہوئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسا اپنا ہاتھ بلند کیا، تو صحابہ نے پوچھا کہ یا نبی اللہ آپ نے نماز میں ہاتھ بلند کیا تھا؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نماز پڑھاتے ہوئے میری نظر جنت کے انگوروں کے گچھوں پر پڑی. تو جو نبی مصلی پر کھڑے ہو کر جنت کے انگوروں کے گچھوں کو دیکھ سکتے ہیں، وہ حضرت نجاشی کے کہ آپ کی جو میت تھی، آپ کا جو جنازہ تھا، اس کو بھی آپ حضور دیکھ سکتے تھے. تو اس لیے صحابہ کہتے ہیں کہ ہم حضور کے پیچھے تھے اور ہمارا یہ گمان تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت نجاشی کے جنازے کو دیکھ رہے. تو یہ غائبانہ کیسے ہوا؟ یہ تو حاضرانہ ہوا. ٹھیک ہے جی، اس لیے ہمارے نزدیک یہ جائز نہیں ہے. اللہ مسئلہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. آمنا برب.